لیا، اور کبھی اپنے چاچا سے، چچا جان سے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کا انتظام کرے، ایسا نہیں۔ جب یہ عادات مبارکہ حضرت ابو طالب نے اس بچے کے اندر دیکھی، بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بچہ تو بڑے صابر اور شاکر ہے، کبھی اس نے کھانا مانگا نہیں، مل جائے جتنا مل جائے کھا لے، نہیں ملا تو کبھی کہا نہیں، زمزم پی کر گزارا کرنے والا بچہ۔ تو وہ چچا جان بڑا متاثر ہوا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اس بھتیجے کو اپنے پاس بٹھایا کروں گا۔ جب دسترخوان لگتا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، اپنے پاس بٹھاتے اور کھانا کھلاتے، پھر بچوں میں تقسیم فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا، ایک دو تین مرتبہ تو ایسا کیا، پھر اس کے بعد عرض کی، اے چچا جان، یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ عمل مناسب نہیں کہ میں پہلے کھا لوں اور آپ کے میرے باقی بھائی بیٹھے رہیں اور ان کو کھانا ملے نہ ملے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، یہ عمل مجھے پسند نہیں۔ میری درخواست اور میری عرض یہ ہے کہ آپ دسترخوان لگائیں، سب بیٹھیں، جتنا کھانا ہو، جتنا میرے حصے میں اتنا ہی کھاؤں گا۔ ان کی درخواست پر پھر حضرت ابو طالب نے ایسے ہی کیا، دسترخوان بچھایا، سب کو بلایا، بٹھایا اور کھانا اس میں تقسیم فرمایا۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ جب سے یہ عمل میں نے شروع کیا، کھانا جتنا بھی ہوتا سارے بچے بڑے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، اس بچے کے وجود مسعود کی برکت سے وہ کھانا سب کو پورا ہو جاتا، بلکہ کھانا بچ جاتا تھا، سب کے سب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے ہوتے۔ یہ اس بچے کی وجود مسعود کی برکت تھی کہ حضرت ابو طالب کی یہ والی پریشانی بھی دور ہو گئی، جتنا بھی